الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی قدر، آج بڑا عظیم اور بڑا مبارک دن ہے. جو ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے، سجدے کرنے کے بعد اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اور یہ دن بڑا سعادت اور بڑا برکت اور بڑا رحمتوں والا ہے. اور جب لوگ پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد عید مناتے ہیں اور پھر وہ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، وہ مزدور جو پورا مہینہ مزدوری کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، مولا اس کی مزدوری پوری دینی چاہیے. تو
اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے ان بندوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ اور حدیث پاک میں جو کلمات آئے ہیں اس میں اللہ 5 قسمیں بیان فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَرِفْعَةِ شَانِي مکانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، اور مجھے اپنی بلندی کی قسم، اور مجھے اپنی بلند شان کی قسم کہ میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو حدیث سے پاک کے کلمات ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، پھر جب وہ واپس جاتے ہیں نا عید پڑھ کے تو اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی ہوتی ہے۔ یہ پورا مہینہ عبادت و ریاضت کا عید کے دن اللہ پاک جو بدلہ دیتا ہے اس کا فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے کہ اے فرشتوں میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے کہ انہوں نے پورا مہینہ میری بارگاہ میں حاضری دی ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، تو آج میں نے ان کو ان کے اس جہد کا، اس مشقت کا بدلہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اصل میں تو بدلہ اس دن پتہ چلے گا، ہم دیکھیں گے جب روز محشر گواہ ہوگا۔ یعنی ان چیزوں کا چونکہ غیب کے ساتھ تعلق ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں نا، ہم تو نہیں دیکھتے جب اللہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ کلام فرماتا ہے، یہ ہمارے سامنے سارا کچھ آئے گا جب حشر کا میدان لگے گا۔ تو پھر اللہ کریم اپنا کرم جو ان لوگوں پہ فرمائے گا جنہوں نے زندگی اپنے مالک کے حکم کے مطابق بسر کی ہے، جنہوں نے زندگی میں اپنی مرضی نہیں کی بلکہ اپنے رب کی مرضی کی ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ تو حشر کے میدان میں ان چیزوں کا جو واضح طور پر پتہ چلے گا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا، تو ہم چونکہ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارے آقا نے فرمایا وہ بالکل حق ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ جب ہم نے حضور کو نبی مان لیا ہے، حضور کو رسول مان لیا ہے، تو اب حضور کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے ہم نے وہ بات نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو، کیونکہ جسے نبی مان لیا جائے پھر اس کے ہر پیغام اور ہر بات کو ماننا یہ ضروری ہے، پھر ہر بات کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر اپنی عقل کے گھوڑے وہاں نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پھر حضور کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے مقامات ایسے آئے کہ جہاں صحابہ کرام جو تھے ان کی عقل ظاہری طور پہ اس بات کو مان نہیں رہی تھی، صحابہ کرام خصوصاً صلح حدیبیہ کی میں مثال دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط بنائی گئی، صلح کی شرائط لکھی گئی، وہ مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلال میں تھے اور بڑے غم زدہ بھی تھے، اور حضور کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم سچے ہیں۔ کیا اسلام سچا دین نہیں؟ کہا سچا ہے۔ حضور آپ رسول نہیں ہیں؟ فرمایا رسول ہیں۔ تو پھر ایسی شرطوں پہ صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں، میں اپنے مالک کی مرضی سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ جو جواب حضور نے دیا تھا نا، حضرت عمر وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی یہی بات کی، ابو بکر کیا وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور؟ فرمایا رسول ہیں۔
کہا پھر کیا دین اسلام سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ تو کہا پھر ایسی شرطیں کیوں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے بھی وہی لفظ بولے، انہوں نے کہا عمر حضور جو بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بس تو ایسے کر۔ حضرت صدیق اکبر نے جو بات کی تھی نا، وہ بات پوری امت کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر مصطفیٰ کے قدم جہاں لگے نا اسی کو خضر راہ بنا لو، اسی میں نجات کا راستہ ہے۔ حضور کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، اس سے ادھر ادھر نہ جانا، چونکہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، ہمارا شعور چھوٹا ہے، محدود ہے، لیکن اللہ کا نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو یہ عید جو ہے، یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ جس نے روزے رکھے، روزوں کا جو اصل مقصد ہے نا وہ روزوں میں نہیں، بعد میں نظر آنا چاہیے۔ رمضان میں تو مشقت کی، محنت کی، بھوکے پیاسے رہے، راتوں کو جاگے، لیکن اس کا نتیجہ کب نکلنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، فرمایا یہ جو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگوں تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والو روزے فرض کیے گئے، اور صرف تم پہ فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی کیے گئے۔ یا اللہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں سزا دینی ہے؟ ہمیں بھوکے رکھ کر ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یا ہمیں ایذا پہنچانا مقصد ہے؟ فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، ہم تو تمہارے دل کی دنیا میں تقوی کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دل میں تقوی کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم ایک مہینہ ہمارے حکم پر بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، اور اپنی خواہش نفس سے تم کنارہ کشی کرو گے، تو ہم اس کے بدلے تمہارے دل کو تقوی کا نور عطا فرما دیں، پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کے لیے چھوڑنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے لیے کوئی بات چھوڑنا، کس کے لیے بولیں؟ اللہ کے لیے۔ ایک ہے اللہ کے حکم پہ کچھ کرنا، ایک ہے اللہ کے حکم پہ کچھ چھوڑنا۔ اللہ کے حکم پہ کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جی اللہ کے حکم پہ کرنا آسان ہے قدرے، لیکن اللہ کے حکم پہ چھوڑنا یہ مشکل ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم پہ کچھ چھوڑنے کا جذبہ سیکھنا ہے نا تو سورہ یوسف پڑھ، تو سورہ یوسف پڑھ۔ 7 تالے لگے ہوئے ہیں، 7۔ یہ تقویٰ کی میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ 7 تالے لگے ہوئے ہیں، کتنے؟ 7 دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، اندر جا کر دعوت دی جاتی ہے۔ کیا؟ دعوت گناہ دی جاتی ہے، اور وہاں صرف ایک یوسف ہیں، ایک زلیخا ہے۔ 7 کمرے ہیں، بند ہیں، 7 دروازے، 7 قفل لگے ہیں، اور زلیخا اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے، بت پہ کپڑا ڈال دیتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے زبان حال سے کہا ہوگا، زلیخا تیرا تو مٹی کا پتھر کا بنا ہوا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، میرا تو علیم بذات صدور ہے، تیرا دیکھ نہیں سکتا، تیرا تو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو مٹی کا ہے، یہ تو پتھر کا ہے، یہ لوہے کا بت ہے، اس میں آنکھیں نہیں، شعور نہیں، سینس نہیں، سن نہیں سکتا، لیکن میرا تو دل کی دھڑکنوں سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تمہاری شاہراہ اتنی قریب نہیں ہے جتنے ہم تیرے قریب ہیں۔ تو جو اتنا قریب ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں پتہ ہے میری تربیت یعقوب نے کی ہے، میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میرے ابا جان حضرت یعقوب ہیں، میرے دادا جان جناب سیدنا اسحاق ہیں،
اور میرے پردادا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ بتاؤ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ جو خود بھی کریم ہے، اس کا باپ بھی کریم ہے، اس کا دادا بھی کریم ہے، اس کا پردادا بھی کریم ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ بتائیں۔ حضور فرماتے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ فرمایا وہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن یا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اتنے پاکیزہ گھر میں پلنے والے، اللہ اکبر، اتنے پاکیزہ گھر میں تربیت پانے والی ہستی، اتنے پاک اور ستھرے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہستی، بھاگے آگے لگ کر۔ وہ شاہ مصر کی بیوی ہے، پیچھے پیچھے دوڑی، اب تالے لگے ہیں، جس دروازے پہ جاتے ہیں وہاں تالا لگا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو۔ اقبال نے کہا تھا نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جس دروازے پر جناب یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں وہ دروازہ خود بخود کفل ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، 7 تالے ٹوٹے، اللہ نے یوسف کو وہاں سے بھی بچا لیا ہے۔ یہ ایک تقویٰ کی مثال ہے۔ حضور نے فرمایا مردوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ، مردوں کو سورہ بولو سورہ یوسف پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ اور بیٹیوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ بیٹوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ اور بیٹیوں کو سورہ نور پڑھاؤ، کیونکہ سورہ نور میں ایک جملہ سن لے، وقت چونکہ نہیں ہے، سورہ نور میں ایک صدیقہ بنت صدیق اکبر زوجہ مصطفیٰ جناب عائشہ کی طہارت کے لیے اللہ نے 16 آیتیں نازل فرمائی۔ بیٹوں کو بتایا یوسف سورہ یوسف میں کہ بیٹے ایسے ہونے چاہیے جن کا کردار یوسف کے کردار سے ملتا، اور سورہ نور میں بتایا بیٹیاں ایسی ہونی چاہیے جن کا کردار جناب اماں عائشہ صدیقہ سے ملتا۔ تو روزہ ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے، اور عید کا دن بھی یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں گناہ کرنا حلال ہو جاتا، جس میں شراب حلال ہے، جس میں گانے حلال ہیں، جس میں جناب ہر گناہ حلال ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عید کے دن عام دنوں میں نمازیں ہیں 5، کتنی ہیں بولے؟ اب پتہ چلے گا نا جب عید کے بعد آپ آئیں گے۔ رمضان میں تو چونکہ شیطان باندھا ہوا تھا تو کئی آ جاتے تھے، مزہ تو پھر ہے اب عید کے دن اور عید کے بعد بھی سارے آئیں، عید کے دن بھی عید کے بعد بھی حاضری ہو۔ تو عید کا دن جو ہے اس میں 5 نمازیں نہیں، اللہ کے نبی نے 1 نماز کا اضافہ فرما دیا۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ جو ابھی اس ٹائم کبھی ہم نے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، ہاں اشراق چاشت وہ تو نفل ہے، لیکن عید کے دن باقاعدہ ایک نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے۔ عید کے دن باقاعدہ ایک نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، نہ اذان نہ اقامت، کیا جی، نہ اذان نہ اقامت، بغیر اذان کے نماز، بغیر اقامت کے نماز۔ حضور یہ کیا بات ہے، نماز بغیر جماعت، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے؟ فرمایا اس لیے کہ نمازیں جو باقی ہیں ان میں بلانا پڑتا ہے۔ عید کی نماز ایسی ہے بلائے بغیر ہی لوگ آ جاتے ہیں، یعنی بلائے بغیر ہی لوگ، بلکہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے بجے عید ہے، عید کا وقت کیا ہے؟ تو یہ نماز ہے بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، اور اس نماز میں تکبیریں زیادہ ہیں۔ باقی نمازوں میں اللہ اکبر تھوڑا ہے، تکبیر کم ہے، اور اس نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں۔ کتنی تکبیریں؟ کم از کم شوافی کے نزدیک اور بھی زیادہ ہیں، احناف کے نزدیک، حنفی فقہ میں 6 تکبیریں زائد ہیں، کہ پہلے تم اللہ اکبر اگر 10 بار کہتے تھے نا، آج تم نے 16 بار کہنا ہے، کہ دیکھو نا رب نے تم پہ کتنا کرم فرمایا ہے۔
اس نے تمہیں روزے رکھنے کی توفیق بخشی، اس نے تمہیں رات کو قیام کرنے کی توفیق بخشی، تو آج تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم پہلے سے زیادہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرو کہ اس کی نعمتیں تم پر زیادہ ہیں۔ اور پھر اس دن حضور جو خطبہ دیتے تھے، بس اس کے 2-4 جملے میں عرض کر کے تو اس کے بعد نماز ہم پڑھیں گے چونکہ وقت ہو گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کے 2-4 جملے سن لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے کندھے پہ ٹیک لگائی اور خطبہ دیا، بلال تیرے بھی نصیب، آج حضور نے تیرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور حضور نے خطبہ دیا متکئن علی بلال، بلال پہ ٹیک لگا کر حضور نے خطبہ دیا۔ فحامد اللہ، اللہ کی حمد کی، واسنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، ووعظہ، اور حضور نے نصیحت فرمائی، الناس، لوگوں کو، ذکرہم، انہیں نصیحت فرمائی، وحثہم علی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت پر ابھارا کہ اللہ کی اطاعت کیا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کیا کرو۔ دیکھو نا، ایک حضور کے جملے میں ہی جو ہے وہ کروڑوں کتابوں کا سبق ایک جملے میں موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا کرو۔ پھر یہ خطبہ دے کر نہ حضور گئے ومضى الى النساء، عورتوں کی طرف گئے، عورتوں کو علیحدہ حضور نے خطبہ دیا، اور وہاں بھی حضرت بلال حضور کے ساتھ تھے، ومعه بلال، حضرت بلال ساتھ تھے، فامرهن بتقوى اللہ، حضور نے انہیں تقوی کا حکم عطا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، ووعظہن، اور انہیں نصیحت فرمائی، وذکرہن، انہیں حضور نے یاد دلایا موت، قبر، حشر، یہ نصیحتیں فرمائیں۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے پھر حضور نے صدقے کا انہیں حکم عطا فرمایا، یعنی چونکہ عید کے دن خاص طور پہ صدقے کا حکم دیا حضور نے کہ یہ دن بڑا مبارک ہے، یہ دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ صدقہ دینے کی اتنی فضیلت حضور بار بار کیوں بیان فرماتے ہیں؟ کیوں جی صدقہ کرنے کی اتنی فضیلت بار بار کیوں بیان ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ حضور عید کے دن بھی صدقے کا حکم دے رہے ہیں کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام پہ اپنی نعمتیں تقسیم کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ بانٹنے سے آدھا رہ گیا، بانٹنے سے کم ہو گیا، لیکن رب کہتا ہے کم نہیں ہوتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کم نہیں ہوتا، بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر کم ہوتا تو صدیق اکبر کے گھر میں کچھ تھا یا کوئی نہیں؟ کیوں جی بولے تو صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نا عید والے دن تو بول کو، اگر کم ہوتا تو جس نے سارا گھر دے دیا تھا، سوئی بھی دیوار سے جو لگی تھی وہ بھی دے دی تھی، اس کا گھر پھر بھی گھر رہا، پھر بھی اس کا گھر آباد رہا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے ایک بار گھر لٹایا ہے نا، چلو اگلی بات سن لیں، جسے سید الاسخیاء کہتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی شیر خدا، اور سنیوں کے پیشوا، بلکہ سنیوں کے نہیں پوری انسانیت کے رہنما، جنتی جوانوں کے سردار، امام حسن نے 2 بار اپنا سارا گھر صدقہ کیا، گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، اور گھر کی بلڈنگ بھی صدقہ کر دی، لیکن پھر بھی گھر حسن کا رہا یا کوئی نہ رہا؟ کیوں جی حسن کا گھر تو ایسا رہا کہ اہل البیت رہا، کیوں جی بلکہ دنیا کو جس گھر سے خیرات ملتی ہے وہ ان کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے دینے سے ختم نہیں ہوتا، اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تو عید کے دن خاص طور پہ حضور صدقے کا حکم دیتے تھے، تو آج بھی صدقہ فطر جو خاص طور پہ ہم پہ واجب ہے، جنہوں نے نہیں دیا انہیں چاہیے کہ وہ دیں۔ تو ابھی نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ سلام اور دعا ہوگی۔ سارے دوست صفیں درست فرما لیں، صفیں درست فرما